من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج والعرفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، گزشتہ جمعہ مہینے کی مناسبت کے اعتبار سے حج کی فرضیت و اہمیت اور حج نہ کرنے پر وعید کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور ہم سب گزشتہ ہفتہ اور اس سے پہلے بھی جان چکے ہیں کہ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ یہ حج کے مہینے ہیں۔ آج ذی القعدہ کی 20 تاریخ ہے اور ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں اور 8 تاریخ سے حج کے ارکان شروع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ صرف 18 یا 19 دن باقی رہ گئے ہیں جب حج کے ارکان شروع ہو جائیں گے، اور قربانی کو یعنی عید الاضحیٰ کو 19 یا 20 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس لیے حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ اس جمعہ کو بھی انشاءاللہ حج کے تعلق سے ہی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور آئندہ جو 2 جمعے رہ جائیں گے اس میں قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، تاکہ ترتیب بھی باقی رہے اور مناسبت کے اعتبار سے باتیں بھی ہمارے سامنے آ جائے، تاکہ ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی آج بھی حج کے تعلق سے جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمیں کہنے اور صحیح طریقے پر سننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہم سب جانتے ہیں، گزشتہ ہفتہ بات آئی کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک عظیم الشان رکن وہ حج ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان رکن ہے کہ اس رکن میں عشق خداوندی اور محبت الہی کا اظہار ہوتا ہے۔ حج کرنے والا اللہ سے عشق اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ تو عشق خداوندی اور محبت الہی کا حج کے اندر انسان اظہار کرتا ہے، اور یہ ایسا سفر ہے حج کا کہ حج کے سفر میں یہ سب سے مبارک اور مقدس سفر حج کا سفر ہوتا ہے، اور سب سے پاکیزہ اور مقدس مقامات کا سفر ہوتا ہے۔ حج کرنے والا کہاں جا رہا ہے؟ اللہ کے گھر جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر پر حاضری دینے کے لیے جا رہا ہے۔ تو دنیا میں جو سب سے مقدس ترین مقامات ہے ان میں سے پہلا نمبر بیت اللہ کا مکہ مکرمہ میں، اور دوسرا نمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا مدینہ منورہ ہے۔ اسی لیے ان دونوں کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ حرم مکہ مکرمہ، دوسرا حرم مدینہ منورہ، اسی کو حرمین شریفین کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مبارک اور مقدس جگہیں ہیں۔ حاجی جو عشق و محبت کے اظہار کے لیے سفر کرتا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا اظہار، عشق کا اظہار ہوتا ہے، اور سب سے مقدس ترین مقامات کا سفر کا ارادہ کرتا ہے۔ اور اس سفر میں آپ دیکھیں تو آدمی مال بھی خرچ کرتا ہے اور طاقت بھی لگاتا ہے۔ عبادتوں کو علماء نے تقسیم کیا ہے کہ بعض عبادتیں مالی ہوتی ہیں اور بعض عبادتیں بدنی ہوتی ہیں۔ نماز بدنی عبادت ہے، اس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال بھی انسان خرچ کرتا ہے اور بدن کی بھی محنت اس میں شامل ہوتی ہے، ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں۔ تو حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں دونوں شامل ہیں، بدن کی بھی محنت شامل ہوتی ہے
بدن کی محنت بھی شامل ہوتی ہے اور مال بھی اس میں خرچ ہوتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت بہت زیادہ بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ کے سامنے بات آئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی فضیلتیں بیان کی ہیں، ان میں جو سب سے اہم فضیلت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، وہ اس طرح لوٹتا ہے جو آدمی صحیح معنوں میں حج کرتا ہے اپنے گھر، گویا کہ وہ گناہوں سے بالکل دھل چکا ہے، اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہے، آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ اتنی عظیم الشان فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے والے کے لیے بیان فرمایا، اور طاقت اور قدرت کے باوجود حج نہ کرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعید بیان فرمائی۔ گزشتہ ہفتہ تفصیل آئی، ابھی صرف یاد دہانی کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ من ملک زادا وراحلا تبلغه الى بیت اللہ فلم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، کہ جس کے پاس بیت اللہ پہنچنے کی طاقت ہو، توشہ بھی ہو، اور پھر وہ حج کرنے کے لیے نہ جائے تو یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ یہ وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بزرگوں، عشق و محبت کے اظہار کا مہینہ چل رہا ہے۔ حجاج کرام ہمارے ملک سے بھی اور دیگر ملکوں سے بھی اب حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا اب ہوں گے۔ اکثر لوگ نکل چکے ہیں، حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، کیونکہ صرف 17-18 دن باقی ہے حج کے ارکان کو شروع ہونے کے لیے۔ یہ حج کرنے والے لوگ جب مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو دیکھیں کیسے کیسے لوگ مکہ المکرمہ حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ مختلف علاقے کے لوگ، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، کوئی فارسی ہے، کوئی افغانی ہے، کوئی ایرانی ہے، الگ الگ طرح کے لوگ، مختلف ملکوں اور مختلف قبیلوں، مختلف خطے کے لوگ، اسی طرح مختلف رنگ و نسل کے لوگ، اور اسی طرح مختلف طبقات کے لوگ۔ کوئی تاجر ہے، کوئی ملازمت کرنے والا ہے، پھر ملازمت کی بھی ہزاروں شکلیں ہیں، کوئی رکشہ چلانے والا بھی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی ٹھیلا کھینچنے والا بھی حج کرنے کو جا رہا ہے، کوئی کمپنی کا مالک بھی حج کرنے کو جا رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا بھی حج کے لیے جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف طبقات کے، مختلف علاقے کے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مرتبہ حج کرنا لکھ دیا ہے، وہ پیٹ کاٹ کاٹ کر کے ہو، خون پسینہ بہا کر کے ہو، وہ جا کر کے رہے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اسی لیے گزشتہ ہفتہ بات عرض کی گئی کہ گویا کہ حج کرنے والے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہتے ہیں جو خانہ کعبہ بنانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ کے حکم سے، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم آواز لگاؤ، لوگ دور دراز علاقے سے پیدل بھی چل کر کے آئیں گے اور اونٹنی پر سواری کر کے بھی آئیں گے، اور دور دراز علاقے سے سواری کر کے آنے کی وجہ سے ان کی اونٹنیاں دبلی پتلی لاغر ہو جایا کریں۔ تو دیکھیں 24 گھنٹے کی ہوائی جہاز کا سفر کر کے لوگ حج کرنے پہنچتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک ملک سے مکہ المکرمہ دوسرا ملک ہے، کعبہ عرب دوسرا ملک ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک پیدل چلتے ہیں، 4 مہینہ پہلے پیدل سفر شروع کر دیتے ہیں اور جا کر کے حج کے مہینے میں حج کے ارکان کو پورا کرتے ہیں۔ تو لوگ آج بھی پیدل چلتے ہیں اور سواری کے ذریعے سے بھی دور دراز علاقے سے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو ایسے ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں کہ انہوں نے 60 حج کیے ہیں، بعض لوگوں نے 80 حج کیے، 100 سال اس کی عمر ہے، 120 سال ان کی عمر ہے، 80 حج انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کی ہے۔ یہ کعبۃ اللہ سے محبت
اللہ سے محبت اور اللہ سے عشق کا اظہار کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ آدمی بیت اللہ جائے اور حج کرے۔ تو امت کے اندر پہلے بھی ایسے لوگ تھے جو کعبۃ اللہ جانے میں اپنے لیے حیات زندگی کا اور مرنے کے بعد کا سرمایہ سمجھتے تھے، اور آج بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں اس کی نیت کی وجہ سے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے اندر اپنے گھر کے اندر کھینچاؤ رکھا ہے۔ جس طرح ہم مقناطیس کہتے ہیں، چمبک کہتے ہیں، اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ لوہے کو اپنے اندر کھینچتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر لوہے کا کاروبار کرنے والے ہمارے مسجد کے آس پاس پہ رہتے ہیں، بھنگار کا کاروبار کرنے والے، تو یہ لوگ چمبک رکھتے ہیں اس طرح کی کوئی چیز، اور وہ پھر لوہے کو اس کے ذریعے سے کھینچتے ہیں۔ تو جتنے لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ چمبک کے ساتھ کھینچ کر کے آ جاتی ہے، اس کی تشخیص ہو جاتی ہے، پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ لوہے کی چیز ہے، اور اس کو آسانی، بعض لوگ کو گٹر کے اندر اس کو ڈالتے ہیں اور اسے گھماتے رہتے ہیں، جو لوہے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں آ جاتی ہے، وہ اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو چمبک کے اندر جس طرح، مقناطیس کے اندر جس طرح کھینچنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ کے اندر کھینچنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ بیت اللہ کس کو کھینچتا ہے؟ دلوں کو کھینچتا ہے۔ جس کے دل پاک ہوتے ہیں، جس کے دل میں تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، بیت اللہ اس کے دل کو اپنے طرف کھینچتا ہے، جس طرح چمبک لوہے کو اپنے طرف کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے جو حجاج کرام یا عمرہ کرنے والے لوگ مکہ المکرمہ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس بیت اللہ سے جا کر کے چمٹ جاؤ۔ آپ دیکھتے ہوں گے تصویروں میں بھی کہ لوگ بیت اللہ سے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ انتقال بھی کر جاتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے۔ علماء منع کرتے ہیں کہ اگر بہت زیادہ بھیڑ ہو تو دور سے استلام کر کے گزر جاؤ، جا کر کے حجر اسود پر ہاتھ رکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس وقت دل کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کمزور سے کمزور انسان، بیمار سے بیمار انسان اور بوڑھے سے بوڑھا انسان بھی جب وہاں طواف کرنا شروع کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بس بیت اللہ سے چمٹ جاؤں اور جا کر کے خوب رہوں، اور دل کی جتنی دل کے اندر غبار ہے اور جس طرح تکلیفیں ہیں رو رو کر کے آنکھوں کے ذریعے سے اس کو نکال کر کے اللہ کو دکھلا دوں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے احادیث شریفہ میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے، ملتزم ایک جگہ وہاں پہ کعبۃ اللہ سے لگا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملتزم سے اس طرح چمٹ جایا کرتے تھے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کے سینے سے چمٹ کر کے دودھ پیتا ہے اور کافی دیر کے بعد اسے ماں ملتی ہے، تو کس طرح ایک بچہ اپنے ماں کے سینے سے چمٹتا ہے اور دودھ پیتا ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منتظم سے چمٹ جایا کرتے تھے، اور چمٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رویا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کے اندر کشش رکھی ہے، کھینچاؤ رکھی ہے، مقناطیسیت رکھی ہے کہ انسانوں کے دل اس کے طرف کھینچے کھینچے چلے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ انسانوں کے دلوں کے لیے گویا کہ واشنگ مشین ہے۔ جس طرح کپڑے گندے ہو جائے اور اسے واشنگ مشین میں ڈال دیا جائے تو چند مرتبہ گھمانے کے بعد وہ کپڑوں کی گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے مشین، اور کپڑے صاف ستھرے ہو کر کے نکلتے ہیں، اسی طرح گندے دل جب کعبۃ اللہ کے چکر لگاتے ہیں تو اس کے دل گناہوں سے پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے، اب یہ بڑے لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا میں طواف کرنے سے زیادہ لذیذ کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ سب سے زیادہ مزیدار عمل اور سب سے زیادہ لذیذ ترین عمل جس کو کرنے سے انسان کو سب سے زیادہ مزہ آتا ہے اور سب سے زیادہ لطف آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ وہ طواف کا عمل ہے۔ حالانکہ آدمی بغیر چپل کے پتھر کے اوپر گھوم رہا ہوتا ہے، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، حالانکہ تھکنے کا عمل ہوتا ہے، کپڑے نہیں پہنے
وہ چادر پسینہ آلود ہو جاتا ہے، پسینے سے بھر جاتا ہے، گیلا ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو اتنا لطف اور مزہ آتا ہے کہ اس سے زیادہ کسی اور عمل میں مزہ اور لطف نہیں آتا، نہ کسی چیز کے کھانے میں، نہ کسی اور جگہ جانے سے، اور نہ کسی اور عمل کے انجام دینے سے۔ وہ لطف رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ علماء نے یہ بھی بات لکھی ہے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو دیکھنے سے انسان کا دل نہیں بھرتا، دیکھتا جائے دل نہیں بھرتا۔ اور اس میں سے ایک دیکھنے اور پڑھنے سے، ایک تو آسمان ہے۔ ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں بڑھاپے تک روزانہ آسمان کو دیکھتے ہیں، وہی آسمان ہے، وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، وہی ستارے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ لیکن کبھی انسان یہ نہیں کہتا کہ آسمان دیکھ کر کے میں تھک گیا، اب آسمان کو نہیں دیکھوں گا، بلکہ بعض شوقین قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ سمندروں کے کنارے جاتے ہیں بعض خاص موسموں میں، اور سورج کو نکلتے ہوئے دیکھنا اور سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھنا اس کو پسند آتا ہے۔ بعض لوگ کرائے پر مکان لے کر کے، ادھر ماتھیران کا علاقہ ہے، دیگر سمندروں کا علاقہ ہے، بہت ساری جگہوں پر لوگ جاتے ہیں، مہنگے پیسے، زیادہ پیسے دے کر کے ہوٹلوں کو بک کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ سورج کا نکلنا دیکھنا اس کو بھاتا ہے، آدمی جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں۔ آدمی بعض دفعہ گاؤں وغیرہ کے علاقے میں چھت پر جا کر کے سوتا ہے اور چاند اور ستارے کو دیکھتا ہے، اور اس کو دیکھنا بھاتا ہے اور اسے مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے۔ بڑھاپے تک انسان پہنچ جائے بچپن سے، لیکن کبھی یوں نہیں کہتا کہ آسمان دیکھ کر کے میں تھک گیا۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری چیز، پانی سے انسان کبھی اکتاتا نہیں ہے۔ ایک وقت پیاس لگی، 2 گھنٹے کے بعد پھر پیاس لگے گی، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر پانی پیے گا۔ وہ آدمی بڑھاپے تک پہنچ جائے، 60 سال، 70 سال، 90 سال، 100 سال کے ہو جائے اور اس سے زیادہ عمر ہو جائے، اور وہ یہ کہنے لگے کہ 90 سال سے تو میں پانی پیتے ہوئے آ رہا ہوں، اب پانی نہیں پیوں گا، میں تھک چکا ہوں، اکتا چکا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو ایک تو آسمان کو دیکھنے سے، دوسرا پانی کے پینے سے، تیسرا قرآن کریم کی تلاوت سے اور قرآن کریم کو سننے سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ جب دل صاف ہو جاتا ہے اور انسان قرآن کے معانی میں گم ہو جاتا ہے، اس کے مطالب کو سمجھنے لگتا ہے اور کسی قاری کی آواز اس کو بھا جاتی ہے، تو آدمی قرآن سنتا جائے اس کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ روزانہ روزانہ مغرب، عشاء اور فجر کی نمازوں میں ہم کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، سورہ فاتحہ روز بلند آواز سے پڑھی جاتی ہے۔ کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ روز سورہ فاتحہ کیوں پڑھتے، کوئی دوسری سورہ سے شروع کرو، آدمی کا دل نہیں بھرتا۔ تیسری چیز۔ چوتھی چیز علماء نے لکھی ہے کہ کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے والے کو ایسا لطف، کعبۃ اللہ کو دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ایسا لطف عطا فرماتے ہیں کہ بس آدمی سوچتا ہے کہ کعبۃ اللہ کو دیکھتا جاؤں، اس کا دل نہیں بھرتا، بیٹھا کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کی تجلیات کعبۃ اللہ پر براہ راست اترتی ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ایسی ہے، ایک آسمان کا دیکھنا، دوسرا پانی کا پینا، تیسرا قرآن کا پڑھنا اور سننا، اور چوتھا کعبۃ اللہ کو دیکھنا، اس سے انسان کا دل کبھی نہیں بھرتا۔ میں نے اس مناسبت سے بات عرض کی ہے کہ کعبۃ اللہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشش رکھی ہے، دلوں کو کعبۃ اللہ کھینچتا ہے۔ تو بزرگوں، اسی کعبۃ اللہ کی طرف حجاج کرام جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہ موقع نصیب فرما دے کہ ہم سب اللہ کے گھر پہنچے اور اللہ کے گھر کا طواف کریں اور حج کے ارکان کو ادا کریں۔ آمین ہم کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہم لوگ آمین بھی نہیں کہتے، بس صرف سننا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری زبان نہ کھلے۔ ہم ہونٹ کو بھی حرکت دینا نہیں چاہتے، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں تو بس خاموشی سے ہاتھ اٹھائے رہتے ہیں اور دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ تو یہ مناسب بات نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی لوگوں کی بات نہیں ہے کہ کچھ وعدے کیے جا رہے ہیں، وہ لوگ بھی تالیاں مارتے ہیں، چند پیسے ان کو ملتے ہیں تو ہنگامے کرتے ہیں، نعرہ بازی کرتے ہیں، 1000 روپے چل مل جائے۔ ابھی سیاست کا ماحول اور ووٹنگ کا ماحول تھا،
تو آپ نے دیکھا کہ چند پیسے لوگوں کو ملتے ہیں، دھوپ کے اندر جھنڈے لے کر کے پارٹیوں کے گھومتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جس کے لیے نعرہ لگا رہا ہے وہ غلط آدمی ہے، وہ کچھ بھلا نہیں کرے گا، کسی کے لیے بھلا نہیں کرے گا، بدماش ہے، شرابی ہے، جواری ہے، لیکن اس کو 500 روپے 1000 روپے مل گئے، پورے دن نعرے لگاتے پھرتے ہیں، اور ہم کسی اچھے بات کو کہیں اور اس پر آمین بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتی ہے، تو یہ کنجوسی کی انتہا ہے، حد ہے۔ بہرحال ایسی چیزوں کی ہم لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہر وقت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کب کیا کرنا ہے۔ سیڑھی پر چڑھنا ہے تو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے چلیے، سیڑھی سے اترنا ہے، اونچی جگہ سے اترنا ہے، نیچے کی طرف سبحان اللہ کہیے۔ مسجد میں داخل ہونا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے میں بھی کوئی دعا پڑھنی ہے، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھیں۔ جب کوئی اچھی بات، دین کی بات کہی جائے، بشارت سنائی جائے تو سبحان اللہ اس پر کہیں۔ جب کوئی ایسی دعائیہ کلمات کہی جائے تو اس پر آمین کہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ سب اسلامی کلمات ہیں اور ضائع اور بیکار نہیں جاتے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال بزرگوں، میں نے ایک بات بیچ میں عرض کر دی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ، گزشتہ جمعہ میں نے بات یہی ختم کی تھی کہ ہمارے دلوں میں طلب ہو، طلب ہو، قرآن ہو، لگن ہو، ہم یہ جو حج کے مہینے چل رہے ہیں، ان مہینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کا معمول بنائے کہ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر کی حاضری کی توفیق عنایت فرما۔ تو بزرگوں، یہ حج اللہ تبارک و تعالیٰ سے اظہار محبت کا عظیم الشان ذریعہ ہے۔ جب کوئی حاجی آپ کے دل میں، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہوگی، حج کیا ہے، حج کے ارکان کیا ہے، ہمیں سننے کو ملتا نہیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ بھی معلوم نہیں کہ حج کے فرائض کتنے ہیں، حج کے سنن کتنے ہیں، حج کے واجبات کتنے، نہیں معلوم اکثر مسلمانوں کو۔ کیوں؟ اس میں ہماری غلطی نہیں ہے، غلطی یہ ہے کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، لیکن وجہ بھولنے کی یہ ہے کہ زندگی میں ہم حج کرتے نہیں، حج کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، تو ہمیں حج کے فرائض کیسے معلوم ہے؟ گرچہ حج ہمیں نہیں کرنا ہے، اس سال ہمیں توفیق نہیں ملی، لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو یاد دہانی کر لے کہ حج کے اتنے فرائض ہیں، حج کے اتنے واجبات ہیں۔ یہ موقع نہیں ہے تمام چیزوں کو بیان کرنے کا۔ گزشتہ ہفتہ میں نے کچھ شرائط بیان کیے تھے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے، تو ان سب چیزوں کو معلوم کرنا، اس لیے کہتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا سیکھنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ کس علم کا؟ اتنا علم کا جس سے اپنے فرائض کو معلوم کر سکے۔ اگر میں مالدار ہوں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، میں تاجر ہوں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ مدینہ المنورہ کے اندر کوئی آدمی کاروبار اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا جب تک جس کاروبار کو وہ شروع کرنے والا ہے اس کے مسائل کو نہیں جان لیتا۔ ہم بنگال کا کاروبار کر رہے ہیں تو بھائی اس کے مسائل کیا ہیں، اس میں حلال و حرام کیا ہے، اس کا سیکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم چپل کی دکان کر رہے ہیں، جوتے کی دکان کر رہے ہیں، اس کے حلال اور حرام کیا ہے، اس کا جاننا ضروری ہے۔ ہم دیگر چیزوں کا کاروبار کر رہے ہیں، کسی بھی چیز کے کاروبار ہو، کپڑے کا کاروبار کر رہے ہیں، اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں کے کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم مرغی کی دکان کھول لی ہے، ہم نے بکرے کا دکان کھول لیا ہے، ہم اسے ذبح کرتے ہیں، تو ان چیزوں کے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان مسائل کو سیکھنے کے بعد ہی اس کاروبار کی اجازت شریعت دیتی ہے، ورنہ اگر وہاں حرام میں ملوث ہوئے تو ہم یہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والی حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ تو حج کے جب ایام آئے تو بزرگوں، حج کے بارے میں معلومات، اسی لیے آپ کے سامنے ہر سال حج کے موقع پر باتیں عرض کی جاتی ہے، کم از کم کانوں سے بات ٹکرا جائے تو ہمارے دل و دماغ میں اتنی بات تو رہے کہ کوئی حج بھی کوئی چیز ہے، ورنہ مسلمان اس قدر غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے کہ اگر مسجدوں کے اندر اور دیگر دینی محفلوں کے اندر حج کے بارے میں بات کرنی چھوڑ دی جائے تو 10 سال کے بعد بھول جائیں گے کہ حج کیا چیز ہے۔ تو بزرگوں، باتیں کچھ تلخ نکلتی ہے، لیکن اس لیے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو جب آدمی حج کا ارادہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے اس پہ؟ حج کے اندر سب سے پہلے آپ سنیں گے کہ حاجی احرام باندھتا ہے۔ احرام کیا ہے؟ 2 چادر ہے، ایک آدمی چادر کے طور پر لپیٹتا ہے اور دوسرا لنگی کے طور پر باندھتا ہے، یہ تو نام ہے، لیکن احرام اس کا نام، یہ تو احرام کی علامت اور نشانی اور کپڑا ہے۔
احرام اصل یہ ہے کہ آدمی نیت کر لے حج کا عمرے کا اور وہ چادر اوڑھ لے تو اب اس کے اوپر بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی. اب وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا, اب وہ جوتا نہیں پہن سکتا جس سے اوپر کی ابری ہوئی ہڈی تھی بند ہو جائے, پیک ہو جائے. اب وہ عطر نہیں لگا سکتا, اب وہ خوشبو اور تیل نہیں لگا سکتا, اب وہ ناخن اور بال کو نہیں کاٹ سکتا اور اپنی بیوی سے بھی ملاقات نہیں کر سکتا. بہت ساری حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ احرام ہے. چلتا ہے آدمی حرم کی طرف, نیت کرتا ہے, کپڑے باندھ لیا. بھائی کپڑے باندھ لیے, زبان سے بھی کچھ کہو گے, کیا ارادہ ہے؟ تو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہم لبیک, لبیک میں حاضر ہوں. اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک, آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اے اللہ میں نے آپ کو ہی معبود مانا ہے. ان الحمد والنعمت, تمام تعریفیں, تمام نعمتیں اے اللہ آپ ہی کی طرف سے ہیں. والملک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, آپ ہی کے لیے بادشاہت ہے. اے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں, ہم آپ ہی سے محبت کرتے ہیں اور اظہار محبت کے لیے آپ ہی کی طرف ہم روانہ ہو گئے ہیں. اے اللہ آپ ہمارے محبوب ہیں, اے اللہ ہم آپ کے عاشق ہیں, اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی ہمارا حقیقی معشوق نہیں, ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت میں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے آپ کے دیار میں حاضری کے لیے آ رہے ہیں. چھوڑ دی ساری دنیا کو خدایا صرف آپ کے لیے, کوئی چیز نہیں. کاروبار کو بھی چھوڑ دیا, دکان کو بھی چھوڑ دیا اور تمام اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیا, رشتہ دار اور دوستوں کو بھی چھوڑ دیا. اے اللہ آپ کی محبت میں آپ کے گھر کی طرف ہم آ رہے ہیں. پھر کیا کرنا ہے؟ ہم جانتے ہیں وقت مختصر رہتا ہے, وقت ہونے کو ہے. مختصر طور پر میں ارکان بتلا دوں, باتیں تو آ چکی ہے گزشتہ 2 ہفتوں میں, لیکن پھر بھی مختصر ہی باتیں آپ آتی ہے. تو آدمی احرام باندھ کر کے گیا, اب بیت اللہ جا رہے ہیں, بیت اللہ کے اندر گیا. طواف کے تعلق سے میں نے باتیں عرض کی, وہ طواف کرے گا, دوڑ رہے ہیں. اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان جائے گا, جو اعمال یہاں کے وہ کرے گا. مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز ادا کرنا, اور اس کے بعد صفا مروہ کے درمیان دوڑا. اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی, اپنے علاقے کا جج ہے, اپنے علاقے کا بڑا عہدیدار ہے, اپنے ملک کا بادشاہ ہے, لیکن ایک کپڑا سب پہنا ہوا ہے. ہندوستان کا ہو, افغانستان کا ہو, یورپ کا ہو, افریقہ کا ہو, عرب کا ہو, کہیں کا بھی ہو, بادشاہ ہو, فقیر ہو, مالدار ہو, غنی ہو, اسی طرح گورا ہو, کالا ہو, ناٹا ہو, لمبا ہو, کوئی بھی ہو, ہر آدمی ایک ہی ڈریس پہ رہے گا. ہر ایک کا ڈریس ایک ہی ہے, سب 2 کپڑا پہنا ہوا ہے. کسی کو سلے ہوئے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے. تمام تفریقات کو ختم کر دیا, کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں. اللہ کے نزدیک, اللہ کے نزدیک تو وہی محبوب ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے زیادہ ڈر اور خوف ہو. صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے, ہری لائٹ آ جا رہی ہے, وہاں پہ دوڑنا تیز ہو جا رہا ہے. یہ سب وہاں پر انجام ہے, اعمال ہے. اب کیا کرے گا؟ رک جائے گا. طواف کر چکا, عمرہ مکمل کر چکا, اب رکے گا. 8 ذی الحجہ کا انتظار کرتا ہے حاجی. 8 ذی الحجہ آ گیا. اب اس کعبۃ اللہ کے اندر جہاں ایک نماز پڑھنے پر 1 لاکھ نماز پڑھنے کا ثواب ملتا تھا, فرمایا گیا کہ اب کعبۃ اللہ کو چھوڑ دو. کیا کرنا ہے؟ چلو مینا چلنا ہے. مینا کے میدان میں جانا ہے, وہاں خیمے لگے ہوئے ہیں. کعبۃ اللہ کو چھوڑ کر کے جہاں ایک ایک عمل کا ثواب 1 لاکھ ملتا ہے, اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ حاجیوں اب کعبۃ اللہ میں رکو گے, گناہ ملے گا. اب چلو مینا میں چلتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو تمام حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں مینا جاتے ہیں, اور ظہر سے لے کر کے 8 تاریخ کی ظہر سے لے کر کے 9 تاریخ کی فجر تک وہ مینا میں رہتے ہیں, رات وہیں گزارتے ہیں. کوئی خاص عبادت نہیں ہے, بس اللہ کا حکم ہے. وہاں سے چلے. اب 9ویں تاریخ کو اصل حج کا کام ہے, جو فرض ہے وقوف عرفہ. 4 فرائض بیان کیے حج کے اندر. ایک احرام, دوسرا حج کا وقت ہونا, حج کے ایام میں حج کے ارکان کو اعمال انجام دینا, اور تیسرا وقوف عرفہ, عرفات کے میدان میں ٹھہرنا,
اور چوتھا طواف زیارت. یہ 4 چیزیں لازمی ہیں. اگر کوئی حاجی یہ 4 کام کر لیتا ہے تو اس کا حج ہو گیا. باقی جگہ آگے پیچھے ہونے میں کہیں دم واجب ہوگا کہیں دم واجب نہیں ہوگا، وہ تفصیلی مسائل ہیں. وقوف عرفہ، میدان عرفات میں حاجی جا رہا ہے. آج ظہر اور عصر کی نماز پہلے ہی ادا کر لینی ہے ایک ساتھ. روزانہ نماز کا وقت ہوگا جب نماز ادا کریں گے. آج ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کر لینی ہے. اب میدان میں کھڑا رہنا ہے، دعا مانگنی ہے، بیٹھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے میدان عرفات میں کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ ہی کا نام ہے، وقوف عرفہ کا نام ہے. دعا مانگیے، خوب مانگیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن شیطان جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا کبھی ذلیل نہیں ہوتا. مارے ذلت کے چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اپنے چہرے پر دھول ڈالتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، وہاں پر دعا کو رد نہیں فرماتے. میدان عرفات میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جسے جبل رحمت کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی دعا وہی قبول ہوئی تھی جب جنت سے نکالے گئے تھے، اور انہوں نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ آپ معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے، لنكونن من الخاسرین، تو ہم تو نقصان اور خسارے میں پڑ جائیں گے. اللہ نے میدان عرفات میں جبل رحمت پر ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا کوئی گنہگار یہاں آ کر کے دعا مانگتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میدان عرفات میں کوئی آدمی دعا مانگے اور یہ سوچے کہ میری بخشش نہیں ہوئی تو اللہ اس سے ناراض ہوتے. ایسی فضیلت کسی بات کی نہیں ہے کہ آدمی میدان عرفات میں دعا مانگے اور اس کے دل میں یہ وسوسہ آ جائے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوئی کہ دعا قبول نہیں ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی سے ناراض ہوتے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حاجی جب میدان عرفات میں کوئی دعا مانگتا ہے تو ایک ایک دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اتنے بڑے گناہ معاف کرتے ہیں کہ اگر وہاں وہ دعا نہ مانگا ہوتا تو اس گناہ کی وجہ سے اسے لازمی طور پر جہنم میں جانا پڑتا. ایسے ایسے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں. تو عشق اور محبت کا اظہار ہوتا ہے میدان عرفات میں. کام تو مکمل ہو جانا چاہیے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں ابھی کام باقی ہے، بات مکمل کر دو. اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے میدان عرفات میں، رات جا کر کے مزدلفہ میں گزارو اور پھر 10ویں تاریخ کو مینا میں آ جاؤ، 3 دن وہی قیام کرو. میرا اور تمہارا ایک دشمن ہے جسے شیطان کہتے ہیں، اس کی 3 علامتیں بنی ہوئی ہیں. وہاں روزانہ 7 کنکریاں تینوں کو مارنی ہے جسے ربی جمرات کہتا ہے. یہاں مجھ سے محبت کا اظہار کیا ہے، وہاں شیطان سے نفرت کا اظہار کرو. کہ اللہ اب تو کام مکمل ہو گیا. فرمایا ایک اور تمہارا دشمن ہے. کون دشمن ہے؟ تمہارا نفس خود تمہارا دشمن ہے. کیا کرے پروردگار عالم؟ کرو یہ کہ جاؤ اور قربانی کرو، جانور کے اوپر چھری چلاؤ اور یہ تصور کرو کہ میں اپنے نفس کی خواہشات پر چھری چلا رہا ہوں. اے اللہ جانور کو قربان کرتے ہوئے اپنے نفس کی خواہشات کو قربان کرتا ہوں. مولا کریم نفس کی گندگیوں سے مجھے پاک کر دے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے. یہ پورا حج کا فلسفہ ہے. وقت مختصر ہے. اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ابھی عرض کی گئی ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہم سب کو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، کم از کم ایک مرتبہ اپنے دیار میں حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت مولانا حسین احمد بگٹی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو شوال ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ ہے یہ عشاق کا مہینہ ہے، عاشقوں کا مہینہ ہے. کوئی حج کرنے جاتا ہے اپنی دعاؤں کی بدولت، کوئی حج کرنے جاتا ہے اپنی خدمت کی بدولت، کوئی حج کرنے جاتا ہے اپنی اچھی نماز کی بدولت، کوئی حج کرنے جاتا ہے اپنی اچھی دعاؤں کی بدولت. اللہ کو کسی کی دعا پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی نماز پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی خدمت پسند آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی عاجزی پسند آتی ہے. تو سب یہ محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دیار میں اور اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. ہم بھی اچھی عادتیں اپنے اندر اپنانے کی لانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک اچھے عمل کی بدولت ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.